یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ناظرین فیضان صحابہ و اہل بیت سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے پانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ حتى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرمائی۔ آج الحمدللہ ہم خلیفہ چہارم حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک شان آپ کی سیرت پاک کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان اتاری
دامہ ظلہ العالی تشریف فرما ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ مفتی محمد شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ خصوصی طور پر ہم ان سے آج اس خلیفہ چہارم، اس عظیم امیر المومنین یعصوب المسلمین کی شان کے بارے میں سنیں گے بھی، اور کچھ سوالات بھی ہیں جو ذہن میں گھومتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں دعوت اسلامی کے اہم مبلغ اور سینئر ثنا خانوں میں سے ایک بلبل رمضان محمد محمود اتاری، بہت ہی پیارے نعت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ ان سے نعت شریف بھی سنیں گے، لیکن میں مفتی حسان صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ ان کو بچپن ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملا، اور ایک بہت بڑی ان کی جرنی ہے اسلام کی خاطر۔ ایک بہت بڑا ٹائم انہوں نے اسلام کو دیا گیا، پوری زندگی ہی اسلام کی خاطر بسر کی، اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے بھی ہیں۔ تو ان کے بچپن کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لقب ہم بار بار پڑھتے ہیں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام کے ساتھ تو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن مولا کائنات کے نام کے ساتھ بہت دفعہ بلکہ اکثر و بیشتر کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہرے کو عزت بخشی، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں 28ویں جلد کے اندر، اور حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ ہستی ہے کہ اول تو امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ کس طرح بچپن سے ہی آنکھ کھولی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے سایہ عاطفت کے اندر ہی آپ نے پرورش پائی، تمام چیزیں حضور علیہ السلام سے سیکھتے رہے، اور سن بلوغت سے پہلے ہی آپ نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا تھا، یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ ہی تھے۔ تو یہ جو لقب استعمال ہوا کرم اللہ وجہہ، یہ اب ہمارے یہاں تو مولا کائنات کے ساتھ ہی خاص ہے، البتہ پچھلے جو ہمارے بزرگ گزرے اسلاف جو ہمارے ہیں ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی یہ لفظ، یہ جملہ استعمال ہوتا تھا، لیکن جو اکثر استعمال ہے، زیادہ استعمال ہے، وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام اور کفر یہ دونوں زمانے کو پایا، یعنی اس وقت کو بھی پایا جبکہ کفر ہر طرف پھیلا ہوا تھا، شرک ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور لوگ جو ہے وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن دونوں جو حالتیں تھیں، دونوں زمانے تھے، چاہے وہ اسلام کی تشریف آوری کے بعد ہو یا اسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہو، اللہ نے دونوں کے چہروں کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ وہ اس زمانے کے اندر بھی کسی بت کے آگے جھکتے، واہ، کسی غیر خدا کے آگے، کسی غیر خدا کے سامنے ان کا چہرہ جھکا ہی نہیں، کبھی انہوں نے غیر خدا کی عبادت کی نہیں۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دونوں اس میں شریک ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، اگرچہ کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جو زمانہ پایا وہ تو نابالغی کا تھا، اس میں آپ تصور ہی نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے کسی کام کے اندر مبتلا ہوتے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرہ مبارکہ کو محفوظ رکھا، اس لیے دونوں ہستیوں کے ساتھ یہ جملہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا، عزت بخشی کہ اس زمانے کے اندر بھی کسی غیر خدا کے سامنے ان کا چہرہ نہیں جھکا، سر نہیں جھکا۔ انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کہا بھی جاتا ہے، لیکن یہ ان کی یہ ایک اعزازی لقب الگ سے ہے۔ باقی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کا سر کبھی بت کے آگے جھکا ہی نہیں، بے شک، لیکن وہ ہستیاں ہیں کہ جو اسلام کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں آئیں، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سب سے پہلے صحابی تھے کہ جن کی ہجرت کے بعد ولادت ہوئی، وہ اسلام میں ہی پیدا ہوئے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو انصاری صحابہ میں سب سے پہلے تھے کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے مدینہ منورہ میں انہی کی ولادت ہوئی، اور مسلمان بہت خوش ہوئے اس پہ۔ ہاں، تو اب یہ جو ہستیاں ہیں ان کے چہرے بھی بت کے سامنے کبھی نہیں جھکے، لیکن انہوں نے وہ زمانے ہی نہیں پایا کہ جس کے اندر کفر و شرک اس طرح عام تھا اور اسلام کی بھی تشریف آوری
نہیں ہوئی تھی۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت جو ہے وہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور بہت سارے فضائل، آپ کے جو کمالات ہیں اور جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت ہے، اور آپ کو جو حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اس سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، احادیث طیبہ بکثرت اس حوالے سے موجود ہیں۔ جنت میں اہل جنت کے اندر آپ کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کتنا بلند و بالا ان کا مقام ہوگا، کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کو اہل جنت اس طرح دیکھیں گے جنت میں جس طرح دنیا والے آج ثریا ستارے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی جس بلندی پر آج ثریا ستارہ بلند و بالا ستارہ ہوتا ہے، اس طرح لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت علی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، جس بلندی پر وہ ہوں گے، ایسے ہی سر اٹھا کے ان کو دیکھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات کی بچپن کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو آپ کی تربیت بھی حضور علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، وجہ یہ تھی، پرورش بھی حضور نے فرمائی؟ جی بالکل، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے، والدہ بھی 6 سال کی عمر میں جو ہے وہ انتقال فرما گئیں، دادا جان بھی جو ہے وہ آپ 8 سال کے تھے تو اس وقت انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا کے پاس آپ کی جو ہے وہ پرورش ہوئی، تو حضور علیہ السلام وہیں تشریف فرما رہتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گھر میں ہوتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، آنکھیں کھلتی تو حضور علیہ السلام کو دیکھا کرتے۔ کیا شان ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی بڑی ہستی ہے جس نے آنکھ کھولی تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا، آپ ہی کی تربیت میں بڑے ہوئے، تو پھر کیسی شان ہوئی کہ کہا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کیسی شان اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باب مدینۃ العلم یعنی علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ اسلام میں آنے کے بعد مفتی شفیق صاحب، اسلام جب آیا، اب یہ جو قربانیوں کا ایک زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد ہجرت، اور یہاں تک حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق رہا۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر کا اپنا ایک تعلق ہے، حضرت عمر بعد میں جوائن کرتے ہیں، حضرت عثمان نے جوائن کیا، لیکن اولین جو ہیں حضرات ان میں سیدنا صدیق اکبر اور پھر حضرت مولا کائنات بالکل قریب قریب نظر آتے ہیں۔ حضور مولا کائنات کا کیا تعلق ہجرت کے سے پہلے اور مکے کے زمانے میں قربانیوں کے دور میں رہا، اور پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چکے یہ تھے، اور بعض سیرتوں میں یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا سے لے لیا ان کو، جب ان پر دیگر بچوں کی پرورش کا معاملہ جو ہے وہ کچھ مشکل ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کفالت میں وہ بچپن سے ہی گویا کہ، اور پھر 10 سال کی عمر میں ایمان بھی لے آئے، یعنی فوراً جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے بلکہ نماز پڑھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے تعارف اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے اس بارے میں مشورہ کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں ابھی تم جو ہے وہ کسی اور کو نہ بتاؤ، حکمتاً یہاں تک انہیں ارشاد فرمایا تھا۔ اچھا، لیکن بہرحال اگلی صبح آپ ایمان لے آئے، یعنی بچے ہی تھے، ابھی 10 سال کی عمر تھی، تو ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معیت اور وہ صحبت میں کس قدر قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اور اسلام کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ 10 سال کی عمر سے لے کر شہادت تک کے واقعات اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت ایسی تھی کہ ہجرت کے وقت ہر ایک آدمی کو ڈر خوف بھی تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ جو ہجرت کر کے جائے گا اس کے لیے بھی بڑی مشکلات والے معاملات تھے، اور مکے میں رہنا وہ بھی ایک مشکل معاملہ تھا، لیکن بہرحال مکے سے زیادہ جو ہجرت کر کے جائے گا اس کے لیے مشکل معاملات تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کی پکڑ اور گرفت میں آئے گا تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں کفار۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے سپرد کی، اور ان سے کہا گیا کہ میں جا رہا ہوں، اور میرے اس بستر پر، میرے اس گھر کے اندر تم نے آرام کرنا ہے،
اور میری یہ امانتیں جو لوگوں نے میرے سپرد کی ہیں یہ ان کو واپس لوٹانی ہیں۔ یہ اسلام کے ایک بہت خوبصورت درس اور پیغام وہ مکہ شہر کے رہنے والے لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گویا کہ ان میں سے ایک تعداد جو ایمان اس وقت نہیں لائے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ سچ جانتے تھے کہ ہمارے مال کی اگر کوئی حفاظت کرنے والی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے مال حضور کو سپرد کرتے، اور حضور اسلام نے بھی کتنا پیارا خوبصورت یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پہ دیا ہے، یعنی جو جان پر آئے ہوئے ہیں آپ ان کی بھی مال کی الگ الگ ڈیٹیل بتا کے حضرت علی کے سپرد کر رہے ہیں کہ آپ نے آ جانا ہے، اور یہ مال ان کے سپرد چاہتے تو یہ مال لے کر مدینے چلے جاتے ہیں، چلو ان لوگوں کو کام آئے گا، لیکن ایسا نہ کیا، ورنہ قیامت تک لوگ تانا دیتے کہ تمہارے نبی نے سب کا مال لے کر چلے گئے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ لیکن یہ اس طرح کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور بھی، ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی فرما رہے تھے نا تو 2 صحابی وہ آئے تو وہ بھی آگے صف میں کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ جنگ کا دوسرا نام اگر کہا جائے تو دھوکہ ہوتا ہے، مطلب دھوکہ دے کے بھی کسی کو مارا جائے، کیونکہ جنگ ہے اس میں مقصد ہی مارنا ہے۔ تو جنگ کے اندر اس طرح کے معاملات ہے، جو کسی سے لڑائی بھی کر رہا ہے تو وہ کبھی اس کو دھوکہ دینے کے لیے تلوار اٹھائے گا، کبھی ادھر کرے گا کبھی ادھر کرے گا، ٹیکنکس ہوتی ہیں بہت ایک طریقے کا۔ لیکن اس کے باوجود جب 2 اس میں صحابہ تھے تو آپ نے ان کو وہ صف میں اندر آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں کفار ملے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے وہ جا رہے ہیں؟ تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا نہیں ہمیں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں اور ہم مدد کرنے نہیں، علم نہیں ہوگا یعنی غالباً یہ غزوہ بدر کی بات۔ جی ہم تو، اور ہم نے وعدہ کر لیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں صف سے جدا ہو جاؤ، کہا کہ اگر اس غیر مسلم سے بھی کیا ہوا یہ عہد ہے ہم اس کو نہیں توڑیں گے۔ اللہ، اور حالانکہ جنگ کے وقت پر ایک ہے ضرورت، اور ایک طرف 1000 ہے ایک طرف 313 ہے، کچھ ہے تعداد سے، ایک بندہ کتنا قیمتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا خوبصورت ایک پیغام اور درس دیا اور ان کو جدا کر دیا، جبکہ ایک بندے کی اتنی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ امانتیں سپرد کر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مولا علی نے کیا کیا اس کا؟ آپ 3 دن مکے میں رہے، اس کے بعد اچھا آپ مکے کے اندر 3 دن رہے ہیں، اور جبکہ یہ وقت جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ وہ ہجرت کر کے نبی چلے گئے ان کے، تو حالانکہ کئی لوگ جنہوں نے پیچھا بھی کیا، پیچھے ایک شور مچ گیا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح پکڑ لیا جائے، یہ معاملات ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے بعد مکے میں اس طرح کے حالات میں رہنا یہ بھی آسان کام نہیں تھا، تو یہ بھی حضرت علی دشمنوں کے نرغے میں بالکل شجاعت، اور آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کر ان کو ان کی امانت۔ اور خود بدر میں مولا کائنات نے کتنے غیر مسلموں کو بدر میں تو واصل بجہنم کیا؟ بدر میں حالانکہ بدر کے میدان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے میدان میں جن کو اتارا تھا نا وہ انصار صحابہ تھے، اور انصار صحابہ عموماً کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو جب یہ سامنے مد مقابل ہوئے اور سامنے عتبہ شیبہ، تو انہوں نے پکارا کہ پوچھا، ایک تعارف ہوتا تھا جس سے بھی لڑائی ہوتی کہ تم کون ہو، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، وہ انصار صحابہ تھے۔ تو انہوں نے بڑے ایک تکبرانہ جملے کہے کہ یا محمد اخرج علینا من القریش، قریش سے کسی کو نکالو، ہم ان دیہاتیوں سے نہیں لڑنے آئے، یعنی ایسے جملے کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جلال میں آپ نے واپس بلا لیا، تینوں کو واپسی بلا لیا، اور پھر آپ نے صف کے اندر جب نظر دوڑائی تو پہلی نظر حضرت علی پہ ٹھہری، فرمایا علی کم یا علی، علی تم باہر آؤ۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، ان کو سب سے پہلے آپ نے بدر کے اندر بھیجا، ایک چچا زاد بھائی ہیں، دوسرے سگے چچا ہیں، اور بدر کے میدان کے اندر جنگ کا آغاز ان سے ہو رہا ہے۔ 70 حضرت ابو عبیدہ، تیسرے ابو عبیدہ، یہ 3 صحابہ ہیں۔ اچھا 70 آدمی بدر کے اندر کفار کے وہ واصل جہنم ہوئے اور 70 قیدی ہوئے، لیکن جب اس میں مقابلہ کرنے والے اور شجاعت اور بہادری دکھانے والے حضرت علی جیسے اور حضرت حمزہ جیسے موجود تھے تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگ گئے، تو اس وقت پھر گرفتار کیا گیا تو 70 قیدی بن گئے۔ ان 70 میں سے تاریخ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ 35 افراد وہ ہیں جو اکیلے حضرت علی نے واصل جہنم کی، یعنی 313 کی اگر مسلمانوں کی یہ تعداد بیان کی جاتی، اور اس میں ادھر اکیلے یعنی کل ہیں، یعنی رپورٹ کیا ہے 70 آدمی، ان 70 میں سے 35 حضرت علی
اللہ وہ لے رہے ہیں. کیا یعنی ایسی شجاعت، آپ کی شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، اور پھر قربانی بھی ہے اللہ کے دین کے لیے. دین کے لیے قربانی کھڑے ہیں. انہی کا بیٹا پھر انہی کے شہزادے پھر امام حسین ہیں، امام حسن ہیں، اور ان دونوں نے یقیناً دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں. اور ماشاءاللہ آج تک آپ کے رتبے، آپ کی شان کا بیان کرنا ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب بھی بات کی جاتی ہے کربلا کی تو یوں سمجھیے کہ اسلام پر جو قربانیاں دینے والے حضرات تھے ان کی بات کر کے اسلام پر جمنا آسان ہو جاتا ہے. ایمان کی بات کر کے ایمان کو ان حضرات کی سمجھے کہ واقعات سنا کر اور مضبوط ہم کر لیتے ہیں. اور جب بھی ماہ محرم الحرام آتا ہے الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اور دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان، کیونکہ یہ سب ایک ہی تھے، یہ سب ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے تھے. اور صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہوں، یہ تمام حضرات ایک دوسرے کے لیے، قرآن نے جب کہہ دیا رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، شیر و شکر ہیں، تو پھر یہ یقیناً ایسی ہی زبردست زندگی گزارنے والے حضرات تھے. تو ہم ان کے تذکرے سے برکتیں لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا گھر بھی بھر جائے، ہمارا دل بھی سنور جائے، ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے. الحمدللہ ہم آج مولا کائنات کی مبارک سیرت پر مدنی پھول لے رہے ہیں. محمود بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کچھ اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سلسلے میں ہم شامل کیا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن دل فرقتے، لیکن دل فرقتے کوئے نبی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ رحم کی سرکار پرسش ایسوں کی بہت، رحم کی سرکار میں پرسش ایسوں کی بہت. اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں، اے دل اچھا میری اچھی نہیں. کون کہتا کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ اس گلی سے دور رہ کر کیا جیے گا کیا مرے؟ گلی سے دور رہ کر کیا جیے گا کیا مرے؟ آہا ایسی موت، آہا ایسی موت، ایسی زندگی اچھی نہیں. آہا ایسی زندگی اچھی نہیں.
के वास्ते के दर की भीख छोड़े सरवरी के वास्ते उनके दर की भीख अच्छी उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं बारिशियाँ की तरक्की से हुआ जब बारिशियाँ की तरक्की से हुआ जब मुझको अच्छा कीजिए मुझको अच्छा कीजिए मुझको अच्छा कीजिए हालत मेरी अच्छी नहीं मुझको अच्छा कीजिए हालत मेरी अच्छी नहीं मुझको अच्छा कीजिए हालत मेरी अच्छी नहीं रूसियाँ हूँ मुँह जाला करते तैबा के चाँद रूसियाँ हो उजाला करते तैबा के चाँद इस अंधेरे पाख की इस अंधेरे पाख की ये तीर की अच्छी नहीं इस अंधेरे पाख की ये तीर की अच्छी नहीं उनके दर पे मौत उनके दर पे मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन के दर पे मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन उनके दर से दूर रहकर उनके दर से दूर रहकर उनके दर से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं उनके दर से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं लेकिन दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बार इस्यां की तरक्की से हुआ हूँ जहाँ भलब मुझको अच्छा कीजिए हालत मेरी अच्छी नहीं क्या बात है महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस पर नज़र हो जाती है वो अच्छा हो जाता है और जो आपकी नज़र से बड़ा हुआ हो और आपकी सोहबत में जिसने ज़िंदगी गुजारी हो फिर वो अली ना हो तो क्या हो नाम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी शान रखी है कि नाम में ही आपकी शान नज़र आती है बुलंदी नज़र आती है अबू तुराब भी आपकी कुनियत है और भी कुछ कुनियतें हैं कुनियत आपकी अबू तुराब कैसे पड़ी और मोहब्बत भरा वाक़या है इसमें जानिबैन से मोहब्बत है यानी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हज़रत अली की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दोनों इस कुनियत से ज़ाहिर होती हैं। अच्छा वैसे तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत ये अबुल हसन थी
صحیح۔ ابو تراب جو کنیت پڑی اس کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ آپس میں معاملہ ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مسجد میں آپ جو ہے وہ کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ حضور علیہ السلام جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ وہ باہر چلے گئے ہیں کسی معاملے کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، مسجد میں اس مقام پہ پہنچے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لیٹے ہوئے ہیں اور چادر سرکی ہوئی ہے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں کچھ اس حوالے سے وضاحت کر دوں کہ اہل عرب کی ایک عادت ہے، اچھا، ایک طریقہ کار ہے کہ جب وہ کسی کو کسی حالت کے اندر دیکھتے ہیں تو محبت اور الفت کے ساتھ اس کو اسی حالت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ مثلاً جیسے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے القابات استعمال ہوئے، آپ کی صفات استعمال ہوئی کہ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یعنی اے بالا پوش، کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ یہ یوں تھا کہ جب وہ کسی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس حالت میں پکارتے ہیں، یہ عرب کا طریقہ کار ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب غار حرا سے واپس آئے تھے، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اڑایا تھا، تو یہ وہ حالت تھی کہ کمبل والی حالت تھی، چادر والی حالت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کے ساتھ، اسی لقب کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ، اسی وصف کے ساتھ یاد فرمائے کہ یا ایہا المدثر، یہ صورت نازل ہوئی۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ بلیوں سے محبت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ ان کی آستین کے اندر ایک چھوٹی سی بلی موجود ہے۔ عربی میں بلی کو ہرہ بھی کہتے ہیں اور ہریرہ کا مطلب چھوٹی بلی، تو ایک چھوٹی سی بلی آپ کی آستین میں تھی، تو محبت کے ساتھ ان کو پکارا یا ابا ہریرہ، یعنی اے بلیوں والے۔ تو اب اس کے بعد آپ کی کنیت یہی مشہور ہو گئی، اسی کے ساتھ آپ مشہور ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کا نام غیر معروف ہو گیا۔ صحیح۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سر پر بہت سارا سامان اٹھا کے جا رہے تھے، تو ان کو بولا انت سفینہ، تم تو سفینہ ہو، تو اس دن سے ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا۔ تو جب کسی جہاز سفینہ، ہاں، جب کسی بہت سارا سامان لے کر چلتا ہے۔ جب کسی کو کسی حالت میں اہل عرب دیکھتے ہیں تو اسی کیفیت کے ساتھ، اس نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ تو حضرت یہاں پر یہ قابل غور ہے نا کہ ایک تو نام پڑ جانا ہے، ایک ہے ان کو خود وہ اس شخص کا اپنے آپ کو اس نام سے موصوب کرنا۔ وہ میں اسی پر آگے آ رہا تھا نا، میں نے کہا نا جانبین سے محبت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کے جسم پر مٹی دیکھی تو مٹی ہٹاتے جاتے اور فرماتے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اب یہ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو محبت کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ، اسی کنیت کے ساتھ ان کو پکارا۔ یہ آپ علیہ السلام کی محبت، جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کی مثالیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی ان سے محبت تھی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام سے محبت دیکھیں کہ آپ اب اپنی اسی کنیت کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ آج ہم عرف میں دیکھیں تو عمومی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت مشہور ہے وہ ابو تراب ہی مشہور ہے۔ ابو الحسن بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، لیکن ابو تراب اکثریت کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت کی ایک نشانی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس پہ شعر بھی لکھا ہے محمود بھائی، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ یہ سنا دیں۔ اس نے لقب خاک، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اعلیٰ حضرت کے در سے جو مولا مشکل کشا اور اہل بیت کی محبت مفتی صاحب ملتی ہے،
وہ اس کی تو بات ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ شاعری میں، اپنی تصنیفوں میں، اپنے انداز میں جو سیدوں کے ساتھ، جو آل علی کے ساتھ جو انداز اختیار کیا ہے، اس بارے میں کچھ مختصراً فرمائیں گے؟ سادات اکرام یعنی اہل بیت سے محبت، آپ کے اگر ہم بچوں کو، بھانجوں بھتیجوں، ان کے نام اگر اکٹھے کیے جائے نا، ان میں عورتوں کے بھی یعنی بچیوں کے بھی اچھا. اور بیٹوں کے بھی، تو بکثرت نام ایسے جو اہل بیت اطہار کے نام ہیں. واہ. یعنی ان میں وہ سارے کے سارے نام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولادوں کے، یعنی اس طرح جو نسبت والے نا، بالکل وہ اسی طرح کی نسبت والے بکثرت نام. اس پہ پورا سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن میں مختصراً ٹچ چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اہل بیت اطہار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی شان تو کیا شان ہے. آپ تو ایک سادات سے نسبت رکھنے والا، ایک عام بھی محلے کا آدمی بھی، بچہ بھی اگر ہے سیدوں کا، تو آپ تو اس کی بھی بڑی عزت فرمایا کرتے. بالکل بالکل. کس قدر آپ ان کا احترام اور فرمایا. سیدوں کے حوالے سے کئی ایسے واقعات ہیں جن پر پوری کتابیں لکھی گئیں. اعلیٰ حضرت سید زادوں کا احترام کیسے کرتے تھے. ایون اپنی محفل میں نیاز بھی تقسیم ہوتی تو سید زادوں کو 2 ڈبل دیتے تھے. سید زادوں کے لیے ایک الگ ہی انداز ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور پھر اشعار میں بھی جگہ جگہ مولا کائنات کی تعریف کرار کرتے ہیں نا. کرار بھی آپ کا لقب ہے. کرار پلٹ پلٹ کے وار کرنے والا، حیدر کرار آپ کو جو کہا جاتا نا. تو حیدر کیا ہے؟ یہ بھی شیر. اور یہ آپ کا نام غالباً والدہ نے رکھا تھا. والدہ نے رکھا ہے. تو جو اس طرح کے ان کے ارد گرد یعنی ان کے القابات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ بھی ان کو، اسد اللہ کا شیر، یہ بھی آپ کو لقب ملا ہوا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں. یعنی اس طرح کے آپ نے القابات بھی پائے اور اسلام کے لیے اس طرح کی آپ نے قربانیاں بھی. ظاہری طور پر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کوئی بہت زیادہ مالدار اور اس طرح سے نہیں تھے ظاہری طور پر، یوں تو نوازنے والے ہیں دنیا بھر کو، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے بھی اور کئی جگہوں پر ان کی خیرات کرنے کی جو عادت ہے، جو سخاوت کی عادت ہے، اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے مالدار، بہت زیادہ مال ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے، وہ بھی یقیناً ایک محمود عمل ہے. لیکن جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ میں، غالباً یہ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ میں یہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، سورہ بقرہ یہ. سورہ بقرہ. تو اس میں بھی صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ مولا مشکل کشا کی شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی جب انہوں نے 4 درہم ہی تھے ہی 4 درہم، چاروں خیرات فرما دیے. آپ کی سخاوت کی شان. اس اعتبار سے بھی ان کے بارے میں بھی کہ انہوں نے ایسا کیا اور دن میں رات میں چھپ کر اور اعلانیہ طور پر یہ صدقے دیے. واقعی اصل میں سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے وہی سخی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق ہے دل سے. اگر ہم آج بھی معاشرے کے اندر بھی دیکھیں تو کئی ایسے افراد ہیں جو مالی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہیں، بہت اچھی اعلیٰ پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن جب کوئی اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آتا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، تو پھر وہ کئی بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کروڑوں والے ہوں گے، وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں. اس حوالے سے کیونکہ حدیث پاک میں روایت میں یہ بات بھی کہا نا، وہ درہم لاکھ سے بڑھ جاتا ہے. ایک درہم لاکھ سے بڑھ گیا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو پھر فرمایا گیا اس کے پاس جب ہوں 2 اور اس میں سے ایک وہ خرچ کرے، اور اس کے پاس کئی لاکھ ہوں اور ان میں سے 1 لاکھ خرچ کرے، یعنی تقابل اگر اس طور پر دیکھا جائے تو بڑا صدقہ اس کا ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا، جس وقت آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے گئے، اس وقت بھی جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری پوزیشن مالی طور پر اب ٹھیک ہے، آج میں اس عمل میں سبقت لے جاتا ہوں، تو آپ اپنا آدھا مال لے کر آئے. وہ آدھا مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے کئی گنا زیادہ تھا وہ مال. لیکن اس کے باوجود جسے کہا جائے کہ پوزیشن کس کی آئی، نمبر کون آگے لے گیا، سبقت کون آگے لے گیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ سارا ہی لے آئے، تو سارا ہی لے کے آگے. اب کسی کے پاس اگر ہو ہی تھوڑا اور وہ وہی دے جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ماشاءاللہ یہ گھرانہ ہی ایسا گھرانہ ہے سخاوت کے اعتبار سے. تو یہ اس طریقے سے بڑی سخاوت فرمایا کرتے تھے. اور بلکہ وہ ایک روایت ہے جس میں 60 درہم تھے اور گھر سے بھیجا کہ کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر آئیں. حضرت اور بلکہ گھر کے اندر کھانے پینے کے معاملات کے اندر بھی بڑی اس وقت وسعت نہیں ہے، تنگی ہے، کچھ نہیں تھا. آپ باہر نکلے تو باہر گئے تو باہر سے بھی آپ
10 درہم تھے اور وہ صدقہ کر کے آپ آئے. پھر وہ پورا تفصیل سے واقعہ کہ آگے وہ اونٹنی والا ملا, اس نے اونٹنی خریدو گے, پھر آگے اونٹنی خریدنے والا بھی مل گیا, ادھار پر اونٹنی لی, آگے اس سے بالکل اتنا نفع دے کر اس کو اونٹنی میں جو ہے وہ بیچ بھی دیا, اور پھر اتنا وہ درہم لے کر گھر واپسی 100 کی اونٹنی لی, 160 کی بیچی, 60 درہم ملے, 6 خیرات کیے تھے تو 60 کا نفع اللہ نے اس دیا, طرح یعنی 10 گنا 10 گنا نفع اللہ نے دیا. لیکن یہ بعد میں ہوا ہے, لیکن آپ کے پاس جو تھا وہ تو کر ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ تو کر چکے نا, ابتدا سخاوت سے ہو رہی جی ہے. سخاوت سے ہو رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بشارت بھی دی کہ وہ اونٹنی بیچنے والے, خریدنے والے جنتی اونٹنی تھی اور وہ فرشتے تھے. سبحان اللہ. تو اس طرح کے معاملات میں جب بھی اچھا, جب آپ کا ایک نکاح کا جب معاملہ ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام دیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے اس کا حکم نہیں ہوا. اچھا. پھر حضرت عمر نے بھی دیا یہ پیغام, آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا. پھر ان دونوں صاحبوں نے مل کر حضرت علی کو تیار کیا, اور اس روایت میں بیان کیا گیا کہ اس وقت آپ باہر اپنی اسی محنت اور محنت مزدوری کے کام جو بھی آپ اس وقت اپنا ذریعہ تھا اس میں مشغول تھے, تو یہ وہاں گئے ان کے پاس اور کہا کہ آپ کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں, آپ یہ کرو. تو یہ کہنے لگے جب آپ صاحبوں کو منع ہوا ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجنے والے یہی تھے. یہ دونوں صاحب اور ان کی آپس میں بڑی محبت اور آپس میں بہت ایک پیار اور والا تعلق ہے. حضرت علی کا خود یہ قول ہے, آپ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یعنی جس جگہ میری محبت اور ساتھ یہ بغض والا معاملہ ہو, یہ ایک جگہ جمع مومن کے قلب کے اندر یہ جمع نہیں ہو سکتا. تو آپ خود آئے ہیں, آپ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, وہ بھی تفصیل سے وہ واقعہ ہے کہ آپ آ کے بیٹھے ہیں. تو یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں آنے والوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے سوالات بھی پہلے ارشاد فرما دیا کرتے تھے, کہ پتہ تھا کہ کس مقصد کے لیے علی یہاں پر آئے ہیں. تو بہرحال جب انہوں نے اظہار کیا, جب ان سے پوچھا گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی آیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نکاح آسمانوں میں ہو چکا ہے, اب مجھے حکم ہوا ہے کہ زمین پر بھی میں کر دوں. اس وقت آپ کے پاس مالی طور پر صرف کچھ بھی نہ, ایک زیرہ تھی جسے آپ بیچنے کے لیے نکلے تھے کہ یہ حق مہر کی تیاری کرنی ہے اس زیرہ کو, اور وہی زیرہ آپ بیچنے کے لیے بازار کی طرف گئے, اور جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر بلکہ اس کی قیمت بھی آپ کو دی, زیرہ بھی آپ کو واپسی کر کے ان کو بھیجا تھا. لیکن اس پوزیشن میں بھی سخاوت جو ہے یہ جاری ہے. جی ہاں, اور یہ آپ کی مبارک نسل کا ایک خاصہ ہے. بالکل. کسی نے کہا نا, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جب کوئی آدمی یا نعت خوان نعت پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو تو کیا اس دوران دل میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعت کے دوران تو کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ نعتیں بہت دفعہ مناجات کی صورت میں یا استغاثے کی صورت کے اندر ہوتی ہیں, تو وہ تو مانگی ہی جا سکتی ہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے احکام الگ ہیں کہ اگر تو وہ سننے ہی کے لیے حاضر ہوا ہے تو اس کے اوپر سننا فرض ہوتا ہے, اور سننے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا تو اگرچہ سننا فرض نہیں لیکن پھر بھی اسے سننا چاہیے. تو زبان سے تو وہ دعا نہیں مانگے گا اس وقت میں, البتہ یعنی جب کہ وہ سننے کے لیے حاضر ہوا اس کے اوپر فرض ہو چکا,
دل کے اندر دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے، دل کے اندر وہ دعا کر سکتا ہے، لیکن اس سے اس کی توجہ بٹے گی، تو توجہ نہیں بٹنی چاہیے، توجہ اس کی قرآن پاک کے سننے کی طرف رہنی چاہیے۔ تو جس وقت قرآن پاک پڑھا جا رہا اس وقت توجہ کے ساتھ وہ قرآن پاک کو سنیں، جب قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد دعا کریں، پھر دعا مانگیں۔ جی اگلی کال۔ کتاب پہ سوال ہے کہ اہل بیت اطہار سے کون سے حضرات مراد ہیں، اور آل اور اہل بیت ایک ہی ہیں یا ان میں فرق ہے؟ اہل بیت اطہار بالکل خاص گھر والے، اور آل کے معنی میں ایک تو یہی اہل بیت کے معنی میں بھی لیا گیا ہے، اور آل جو ہے وہ پوری امت کے معنی میں لیا گیا، ہر متقی کو، کہ کل صحابہ کو بھی متقین آل محمد، کہ ہر متقی آل محمد ہے، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اہل بیت اطہار یہ خاص ہیں۔ اچھا اگلی کال۔ ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کھچڑا پکانے کا رواج کہاں سے شروع ہوا؟ کھچڑا پکانے کا رواج کہاں سے شروع ہوا؟ شروع ہوا جی، اب یہ باقاعدہ تو کوئی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام، وہ تو جی روایت ہے یہ بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جب کربلا میں مدفون کرنے کے لیے قریبی لوگ آئے، کیونکہ وہ تو بے گور و کفن چھوڑ گئے تھے جو یزیدی لشکر والے تھے، تو جو قریبی گاؤں والے آئے انہوں نے جب ان کو دفنایا تو اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے بھی مختلف قسموں کی دالیں اور چیزیں بنا کے جو ہے وہ کھانا بنایا، اس کو کھچڑا بھی کہا گیا۔ تو بہرحال بنانا جائز ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو باعث ثواب ہوگا۔ باقی رہی اس کی تاریخ تو کوئی کنفرم اس کی تاریخ نہیں کی جا سکتی، کوئی مستند ذریعہ اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک اپنا سیگمنٹ جس میں ہم کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسے معاملات بھی سنتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور عوام اس میں غلطی میں مبتلا ہے، کچھ مدنی پھول اس حوالے سے شامل کریں گے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے کہ مدحہ خانے اہل بیت۔ جی مفتی شفیق صاحب کیا بیان فرمائیں گے آج؟ دو غلطیاں ہیں۔ ایک عوامی طور پر ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جیسے جن کا نکاح ابھی محرم سے پہلے جن کا نکاح ہوا ہے، شادیاں ہوئی ہیں، رخصتیاں بھی ہو گئی ہیں، تو محرم کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو وہ لڑکی کو میکے بھیجنا بہت لازم سمجھا جاتا ہے، یا میکے والے خود آ کے لڑکی کو لے جاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ ایک غلط کنسیپٹ بن گیا ہے کہ پہلا سال جو محرم کا آئے گا مہینہ، جیسے شادی کے بعد ان کا آئے گا، تو یہ میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو یہ غلط ہے، شرعاً بالکل یہ درست نہیں ہے۔ اور جن خاندان کے اندر بہت اس پر سختی کی جاتی ہے، باقاعدہ تان و تشنیع کرتے ہوئے واپسی بھیج دیا جاتا ہے میکے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح۔ دوسری یہ ہے کہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی کا 40واں آ رہا ہو یا کسی کا 10واں 20واں آ رہا ہو تو وہ فاتحہ نہیں ہو سکتی، یہاں صرف ایک ہی فاتحہ ہوتی ہے نیاز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اور بھی اپنے مرحومین کو بھی اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، ان کی بھی فاتحہ کر سکتے ہیں۔ ہاں جب ان کا بھی دن اس میں آ رہا ہے تو آپ یہی اپنا اصالہ ثواب بارگاہ رسالت میں بھی پیش کریں اور ان کے نواسوں کو بھی پیش کریں اور اپنے مرحومین کو بھی کریں۔ بہرحال 40واں یا 10واں نہ ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک غلطی مفتی حسان صاحب یہ بھی ہوتی ہے کہ آج کل جیسے ان دنوں میں خاص طور پر اقوال چلائے جاتے ہیں مولا علی کے نام سے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، فرمان علی، فرمان مشکل کشا، اور پھر اس کی اتھینٹسٹی پہ کوئی کلام، کوئی سند، کوئی اس پر حوالہ نہیں ہوتا، ریفرنس نہیں ہوتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ ان دنوں میں یہ چلتا ہے، سارا سال ہی چلتے رہتے ہیں۔ اصل میں مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں شجاعت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں سخاوت ہے، اس میں ایک بہت بڑی آپ کی چونکہ جو خوبی مشہور ہے وہ آپ کی حکمت اور علمیت کی باتیں ہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ انا مدینۃ الحکمتی و علی بابوہا کے الفاظ ہیں، تو حکمت کے بھی آپ شہر کے دروازے ہیں اور علم کے شہر کے بھی دروازے ہیں۔ تو چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، آپ کا علم بڑا مشہور و معروف ہے، تو اب کوئی بھی جملہ جو ایسی حکمت والی بات پر، دانائی والی بات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، بڑی عقل مندی کی اس میں بات کی گئی ہوتی ہے، بڑا نکتہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہوتا ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بعض لوگ
اور بعض لوگ جو ہے وہ بے خبری کے اندر اپنی جہالت کی بنیاد پر اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ اگر بات اچھی ہے تو اسے بیان کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ کسی کی طرف منسوب نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوں، جس بات کو آپ دانائی والی بات سمجھ رہے ہوں اور وہ نظر بھی آ رہی ہے دانائی والی بات، لیکن مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمت تھی، جو ان کی دانائی اور ان کی علمیت تھی، ممکن ہے کہ ان کی نظر کے اندر یہ قولی درست نہ ہو، وہ اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سی باتیں بیان کر دیں گے، تو اس کے اندر یہ خرابی آئے گی، اس کے اندر یہ خرابی آئے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی دانائی والی بات ہے جس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے تو وہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اب منسوب کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بغیر کسی تحقیق کے، بغیر جانے، یہ بات درست نہیں۔ تحقیق کا کیا معیار ہے؟ تحقیق آپ کیسے کہیں گے؟ یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو علماء ہی بتائیں گے نا کہ کسی کتاب کے اندر مستند ذریعے کے ساتھ جو ہے، یا جو بھی اصول و ضوابط ہیں اس کے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کیسی بات منسوب کی جا رہی ہے، تو کس درجے کی سند، کس درجے کی کتاب کے اندر اس کا پایا جانا یہ ضروری ہوگا، یہ اصول و ضوابط تو کتب کے اندر موجود ہیں، وہ اسی کی روشنی کے اندر بیان کیا جائے گا کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنا درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یا عام لوگ جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں بھیج کون رہا ہے، اگر وہ بھیجنے والا داڑھی والا ہے یا کوئی نمازی ہے، کوئی ان کے نظر میں اتھینٹک آدمی ہے، تو پھر وہ حوالہ ریفرنس کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو بہتر ہے کسی سے چیک کروا لیں، کسی عالم سے چیک کروائیں، نہ اس کو آگے نہ بھیجیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے مدینۃ العلم کی بات کی، مولا کائنات یقیناً بہت بڑے عالم تھے، خود فرماتے ہیں کہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھر دوں۔ آپ کی علم دانی بالخصوص قرآن فہمی پر اور قرآن سے محبت پر آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ قرآن سے محبت تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف ہے، اور آپ کی کرامت بھی ہے کہ آپ گھوڑے کے اوپر جب سوار ہوتے تو اس کی ایک رکاب میں، یعنی رکاب جیسے آپ پیڈل کے لئے ہمارے یہاں پر، یعنی ایک اس پاؤں رکھتے اور دوسرے میں پاؤں رکھنے سے پہلے آپ قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ جس میں وقت سمٹ آتا تھا تو اس وقت کے اندر آپ قرآن پاک کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک سے تو حد درجہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو محبت تھی، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کے احکام کو بیان کرنا، لوگوں کو ترغیب دلانا، یہ تو آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ اور جہاں تک رہا قرآن فہمی کا معاملہ، تو خود آپ نے یہ بات بیان کر دی، اور پھر یہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرآن پاک کی تفسیر مروی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، کہ جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے اوپر کس قدر عبور حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک آپ بکثرت پڑھا کرتے تھے، اس کی تفسیر آپ بیان کرتے تھے، اور آپ کی جو تفاسیر ہیں وہ کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ علم آپ نے کیسے سیکھا؟ اصحاب صفہ میں سے تھے کیا؟ نہیں، اصحاب صفہ میں سے تو مولا کائنات نہیں تھے، آپ تو ویسے ہی حضور سے تو ظاہر ہے کہ ساری زندگی علم جو سیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھا، اور ایسا سیکھا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ایک ہوتا ہے قرآن، جیسے بعض نے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ بعض نے یہ پوچھا سوال کیا، جیسے بہت سے کہتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ کیا آپ کے پاس اس قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فرمایا نہیں، ہاں کچھ صحیفے ہیں، یعنی کچھ کاغذات ہیں، کچھ باتیں ہیں کہ جو میری اس تلوار کی میان کے اندر موجود ہیں، اور اس میں پھر کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ قرآن نہیں تھا۔ اچھا تو حضرت پھر فرمایا کہ ایک قرآن اور دوسرا جو حکمت دی جاتی ہے، فہم دیا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے کہ قرآن کو سمجھنا کس طریقے سے ہے، قرآن کو جاننا کس طریقے سے ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا چاہیے ویسے مولا کائنات سمجھا کرتے تھے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کس طرح سمجھنا ہے، یہ مولا کائنات مشکل کشا سے سیکھنا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ ہے، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ایک دفعہ تشریف لے کر آئے اپنی خلافت کے دور میں، اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ بخاری شریف میں اتنی حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا۔ تو مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے آگے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، یہ دیکھ رہے تھے، ہاں سنا انہوں نے اس قول کو،
تو آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت کے پتھر ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا کہ جنہوں نے اس کا استلام کیا یا اس کے گرد چکر لگائے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث پاک کا مفہوم انہوں نے بیان کیا۔ تو اب یہ فائدہ ہوا، نفع ہوا، اور جس کو یہ سعادت نہیں ملی تو یک گنا اس کو ایک طرح کا نقصان ہی پہنچا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس قوم کے اندر زندہ رہوں کہ جس کے اندر اے ابو الحسن تم موجود۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات کو سننا، بات کا علم ہونا، اس کے بعد اس کو سمجھنا کیسے ہے، اس سے نتیجہ کیسے نکالنا ہے، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کتنی بڑی بارگاہ میں، اب یوں کہیے کہ امیر المومنین کو بھی آپ جو ہے وہ ایسے مشوروں سے نواز رہے ہیں، اور یقیناً ایک ایسا مشیر جس کے پاس ہو۔ تو انہی کی وجہ سے تو فتوحات تھی ساری، یعنی جب بعض اقوال اس طرح کے ملتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی زمانے میں اس طرح فتوحات نہیں ہو رہی، ان کے زمانے میں ایسی فتوحات ہوتی تھی، تو فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ صحیح۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت واقعی ہر طرح سے عظیم تھی۔ علم کے حوالے سے مفتی شفیق صاحب ماشاءاللہ کافی بیان کیا انہوں نے۔ میں صرف ایک حکایت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ دو آدمی آئے آپ کے پاس، کہہ رہے ہم سفر میں تھے، ہمارے پاس روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 5 ایک کے پاس 3، تو کتنی روٹیاں ہوں گی؟ 8۔ ایک آدمی آیا تو اس نے بھی کھانا کھانا تھا، ہم نے اس کو ساتھ بٹھایا، تینوں نے مل کے کھانا کھا لیا۔ اس نے جاتے ہوئے 8 درہم دیے اور کہا کہ یہ تم آپس میں، یعنی تو وہ 5 والے نے کہا کہ دیکھو میری روٹیاں 5 تو 5 میں رکھ لیتا ہوں، تمہاری 3 تھی 3 تم رکھ لو، سیدھا سیدھا حساب ہے۔ صحیح۔ نگا نہیں، جب دیے ہیں تو پھر آدھے آدھے کرو، 4 مجھے دو اور 4 تم رکھو، 5 کیوں رکھو گے؟ تو یہ ان کا معاملہ چلے گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ صحیح۔ آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ 3 جو مل رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، وہ لے لو، 3 جو مل رہے ہیں وہ صحیح ہیں، لے لو، آپ فائدے میں ہو۔ جس کو 4 چاہیے تھے اس کو فرمایا نہیں، جو 4 مانگ رہا تھا، جس کی روٹیاں 3 تھیں، اس کو کہا تمہیں 3 مل رہے نا، یہ رکھ لو۔ اچھا۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ بالکل حساب کتاب سے ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیوں میں 3 رکھوں، میں تو 4 رکھوں گا۔ اچھا۔ آپ نے کہا جب میں حساب کتاب کروں گا نا کہ تمہیں کتنے ملنے چاہیے 60 میں سے، تو پھر تمہیں وہی ملیں گے جو آئے گا فیصلہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں سمجھائیں اس کی لوجک کیا ہے، مجھے کیوں آپ کہہ رہے ہیں 3۔ پھر آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری روٹیاں کتنی؟ کہا 3۔ اس کی کتنی؟ کہا 5۔ دونوں کو ملایا تو 8 بن گئی۔ 8 روٹیاں، ہر روٹی کے 3 پیس کیے جائے۔ اب تقسیم کاری ہے، وراثت میں بھی جب ہم جاتے ہیں نا تو ضرب تقسیم دے کر وہ اس کی تقسیم کاری ہوتی ہے، اگر اس کے حصے کتنے نکلیں۔ فرمایا ہر روٹی کے 3 حصے کیے جائیں تو یہ ہو گئے 24، یہ بنے 24۔ کھانے والے کتنے تھے تم؟ 3۔ 24 میں کھانے پیس تھے اور کھانے والے 3 تھے، تو ہر ایک کے حصے میں آئے 8 پیس۔ صحیح ہے۔ کہا تمہاری 3 روٹیاں تھی، 3 روٹیوں کے پیس ہوئے 9، 8 تو تم خود کھا گئے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تھی 5 روٹیاں اور اس کے پیس بنے 15، تو 15 میں سے اس کا مطلب 8 تم نے اپنے کھائے اور اس نے 8 اپنے کھا لیے، تو اس کا مطلب اس کے 7 پیس بچے ہوئے تھے۔ صحیح ہے۔ اور تمہارا 1 پیس بچا ہوا تھا، تو یہ مل کے 8 پیس اس نے کھا لیے جو مہمان تھا۔ صحیح ہے۔ اب اس نے اگر 8 درہم دیے تو 1 تم رکھو، 7 اس کو دے۔ 7 اس کو دے دو۔ یہ آپ کی کمال کی جو ذہانت ہے اور یہ عقل مندی، اس طرح کے کئی فیصلے مولا کائنات کے ملتے ہیں۔ یعنی تو حدیث ہے اقداکم علی شن، تم میں سب سے جو قضا میں سب سے بڑھ کر ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ شان آپ کی خلافت کے زمانے میں مسلسل رہی، عدالت زبردست رہی اور فیصلے ایک سے بڑھ کر ایک آپ فرماتے رہے، اور پھر آپ سزائیں بھی دیتے، حدود بھی نافذ فرماتے تھے۔ اور ایک بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے اسی ضمن میں، ایک حبشی غلام تھا جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، اور ایک بار شامت اعمال سے اس نے چوری کر لی، تو مولا کائنات نے اس کا ہاتھ کٹوایا۔ آپ سے محبت بڑی کرتا تھا، لیکن جو اللہ کا حکم ہے، جو اسلام کا حکم ہے، وہ نافذ ہوا اس پر۔ راستے میں 2 صحابی مل گئے، 2 ہستیاں مل گئی، حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا، بزرگ تھے دوسرے جو حضرت سلمان کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کے ساتھ؟
اس نے بتایا کہ امیر المومنین زوج بطول مولا کائنات مولا علی نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ حیران ہوئے کہ جس نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے تم پھر بھی اس کی شان اور ان کا نام اتنی عزت کے ساتھ لے رہے ہو۔ تو وہ غلام جو تھا وہ جس کا ہاتھ مولا کائنات نے کٹوایا تھا کہنے لگا کہ اگرچہ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے لیکن کیا ہوا، وہ بہت بڑے امیر ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ رسول اللہ کے داماد ہیں اور وہ زوج بطول ہیں، اور انہوں نے جو بھی کیا حق کیا اور مجھے جہنم سے بچایا ہے۔ جہنم سے بچانے کے لیے اگر کیا ہے تو کیا غلط کیا۔ یہ بات تو ہو گئی، وہ دونوں حضرات گزر گئے، اور حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا جب وہاں پہنچے مولا کائنات کے پاس تو اس غلام کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ ایک شخص جس پر آپ نے حد نافذ کی، اس کا ہاتھ کٹوا دیا، لیکن پھر بھی وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس نے اس انداز میں آپ کا تذکرہ کیا۔ مولا کائنات کی دریا دلی، رحم دلی جوش میں آئی، آپ نے اس غلام کو بلوایا اور آپ نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پر، اس کی کلائی پر اپنا رومال رکھ دیا اور کچھ پڑھا، اور اس کے بعد ایک آواز آئی کہ کپڑا ہٹاؤ۔ جب اس غلام نے کپڑا ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی ہاتھ جو کٹا ہوا تھا مولا مشکل کشا نے یہاں رکھ دیا تھا اور اپنا رومال اوپر رکھ دیا تھا، کچھ پڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، جیسے کبھی کٹا ہی نہ ہو۔ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم حدود بھی نافذ فرما رہے ہیں، قضا بھی کر رہے ہیں، لیکن محبتوں کی نعمت بھی بانٹ رہے ہیں، دریا دلی بھی فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے جب کوئی آل رسول سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے ناظرین، تو پھر وہ لوگ بھی ضرور صلہ دیتے ہیں۔ ایک بار سنا مفتی صاحب، ایک بار سنا کہ اس نے پیارے انداز میں نام لیا، اس کو بلا کر شفقت فرما دی اور اس کا ہاتھ ہی گویا لوٹا دیا۔ یہ سخاوت، یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی شجاعت بھی بڑی مشہور ہے، تو بہادری ہے۔ جیسے مفتی شفیق صاحب نے فرمایا کہ جنگ بدر میں 35 دشمن تو اکیلے مولا علی نے واصل بجہنم کیے تھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، کس انداز سے فیضان صحابہ و اہل بیت پر مدنی پھول مل رہے ہیں۔ مدنی چینل دنیا بھر میں محبت کی شمع روشن کر رہا ہے، اور آپ کے سامنے ہے مولا کائنات کا فیضان دعوت اسلامی پر کیسا برس رہا ہے کہ آج دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے، اور یہ دعوت اسلامی ترقی پر ترقی کر رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت۔